میری ایک ہی خالہ تھی جو امی کی سوتیلی بہن تھی، اور ان دونوں بہنوں کا کوئی بھی بھائی نہ تھا۔ والد صاحب امی کو میکے والوں سے ملنے نہیں دیتے تھے جب تک نانا زندہ رہے۔ میری ماں کا تھوڑا بہت تعلق میکے والوں سے رہا، ان کے بعد بالکل ختم ہو گیا۔ جب خالہ عظمت کی شادی ہوئی، سال بعد ہماری نانی بھی انتقال کر گئیں۔ اب خالہ کا بھی سوائے امی کا اور کوئی رشتہ دار نہ رہا۔ وہ امی سے بہت محبت کرتی تھی، مگر ابا جان کے سخت مزاجی کی وجہ سے دونوں بہنوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا نہ تھا۔ خالو سرفراز بہت اچھے آدمی تھے، وہ خالہ عظمت سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کا اپنا کاروبار تھا، گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ خالہ بہت خوش و خرم زندگی بسر کر رہی تھیں۔ شادی کے 4 سال بعد وہ 2 بچوں کی ماں بن گئیں۔ بڑی لڑکی کا نام شبانہ اور چھوٹی کا نام دردانہ تھا۔ خالہ خوبصورت تھیں، دونوں بچیاں بھی ماں پر گئی تھیں، جبکہ خالو بھی وجیح اور خوش شکل تھے۔ یہ صورت شکل سے خوبروؤں کا خاندان کہلاتا تھا۔ خالہ کی زندگی کے ابتدائی سال اچھے گزرے، پھر جانے کیا ہوا کہ خالو کو کچھ برے دوستوں کی سوسائٹی میں غلط راستوں پر چل نکلے۔ وہ اکثر کوٹھوں پر رقص و سرور کی محفلوں میں اپنا روپیہ بے دریغ اڑانے لگے۔ تبھی ان کی ملاقات ایک راقصہ سے ہو گئی، جس کے پیچھے انہوں نے اپنا گھر و بار کاروبار سب بیچ دیا۔ دولت اتنی لٹائی کہ خالی دامن ہو گئے۔ کاروباری ساکھ اور عزت خاک میں مل گئی۔ سنا ہے اس بازار کی عورتیں تو صرف دولت سے محبت کرتی ہیں، تبھی عرف عام میں انہیں مالزادیاں کہا جاتا ہے۔ جب تک دولت مرد کا ساتھ دیتی ہے، وہ بھی اسے اپنے کوٹھے پر جگا دیتی ہیں۔ جب چاہنے والے کی دولت ساتھ چھوڑ جائے تو ان مالزادیوں کی کنگال سے کیا نسبت۔ خالو نے جس رقاصہ کے پیچھے اپنی ساری دولت گنوا دی، اس نے بعد میں اس سے آنکھیں پھیر کر دھتکار دیا۔ اس بات کا خالو کو ایسا صدمہ لگا کہ وہ بیمار پڑ گئے، اور انہوں نے غم غلط کرنے کو نشہ شروع کر دیا۔ ادھر ان کی غفلت سے کاروبار چوپٹ ہو گیا تو وہ قرض دار ہو گئے، اور ادھر دوست یار ساتھ چھوڑ گئے جو کبھی کوٹھے کی محفلوں میں ان کے ساتھی ہوا کرتے تھے۔ مفلسی کے ساتھ ساتھ قرض خواہ بہت تنگ کرنے لگے تو ایک دوست آڑے آیا جس کا نام زبیر تھا۔ جب خالو پر برے دن آئے تو اس نے ہی ان کو کچھ مالی مدد کی، یہاں تک کہ خالو کی بیماری کے دنوں میں زبیر کا ہمارے خالہ کے گھر آنا جانا بہت ہو گیا۔ ان دنوں خالہ کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ گھر میں 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے تھے۔ زبیر نے خالہ کو باقاعدہ خرچہ اور راشن وغیرہ کے لیے کچھ رقم دینی شروع کر دی، اور خالو کا علاج بھی کروانے لگے۔ انسان کی نیت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ ایک چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ خدا جانے پہلے سے اس کی نیت بد تھی یا بعد میں خراب ہو گئی۔ علاج کے بہانے وہ خالو کو ہیروئن کا نشہ دینے لگے۔ رہی صحیح کسر اس طرح پوری ہو گئی کہ وہ ہیروئن کے نشے کے عادی ہو کر بالکل بیکار ہو کر رہ گئے۔ اب خالہ عظمت کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ انہوں نے ہمت ہار دی۔ ان دنوں ان کی پریشانی اس درجہ تھی کہ ان کے پڑوسی آ کر امی کو کہتے کہ تمہاری بہن بہت برے حالات میں ہے، آپ لوگ ان کی طرف خبر گیری کو جائیں۔ امی مجبور تھیں، وہ ابو کے منع کرنے کے باعث ان کے پاس نہیں جا سکتی تھیں، اور خالہ بھی اسی وجہ سے ہمارے گھر نہیں آتی تھیں۔ البتہ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں دونوں چوری چھپے مل لیتی تھیں۔ ایک دن خالہ حالات سے مجبور ہو کر ہمارے گھر آ گئیں۔ ابو کو پتہ چل گیا، انہوں نے امی سے جھگڑا کیا اور خوب ہنگامہ اٹھایا۔ بولے کہ ایک بغیرت نشہ باز آدمی کے اہل خانہ ہمارے گھر آنا جانا رکھیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، کل کو تمہاری بہنوئی بھی آ جائے گا۔ میں ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا جو ہیروئن جیسی لت کا شکار ہو کر اپنا گھر بار اور عزت برباد کر چکا ہو۔ وہ تو اب بھی نشہ کر کے بازار حسن گلیوں میں پڑا رہتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو اپنا رشتہ دار بتائیں گے تو کون ہماری اولاد سے رشتے ناطے کرے گا۔ غرض ابو نے زمین و آسمان ایک کر دیا۔ تبھی امی نے خالہ عظمت کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیا۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ نہیں آئیں، اور نہ ہی ابو جان کے ڈر سے ہم سے رابطہ رکھ سکیں۔ زبیر نے خالہ جان کی مجبوریوں سے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ مالی مدد کر کے وہ ان کے گھر کا فرد اور ان کا ہمدرد بن گیا۔ وہ اسے اپنا محسن سمجھ کر اس پر اعتبار کرنے لگی۔ ان دنوں شبانہ کی عمر 16 اور دردانہ کی 14 سال تھی۔ ان کی ماں ہر جانب سے دکھوں کے سیلاب میں گھر چکی تھی۔ جوان لڑکیوں کا بوجھ اور شوہر کی یہ حالت، جبکہ ذریعہ آمدنی کوئی نہ تھا۔ خالہ نے مکمل طور پر زبیر کو ایک اچھا انسان سمجھتے ہوئے اس پر تکیہ کر لیا۔ 2 سال بعد نشے کی زیادتی کی وجہ سے خالو کا انتقال نہایت قسم پرسی کی حالت میں ہو گیا۔ زبیر ہی ان کو نشہ مہیا کرتا رہا، ان کی تجہیز و تکفین بھی اسی نے کی۔ اب وہ ٹوٹا پھوٹا آسرا بھی نہ رہا۔ زبیر نے خالہ سے کہا، تمہارا شوہر زندہ تھا تو لوگوں کے منہ بند تھے، اب وہ نہیں رہا تو محلے والے میرا تمہارے گھر آنا برداشت نہیں کریں گے۔ بہتر ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو اور میرے گھر چل کر رہو۔ خالہ بیچاری عجب مشکل میں گرفتار تھی۔ اب تک اس شخص کا اچھا سلوک ان کے سامنے ایک مثال تھا۔ وہ ایک ہمدرد انسان اور ان کے مرحوم شوہر کا باوفا دوست ثابت ہوا تھا۔ مصیبت کے دنوں میں ان کا ساتھ دے رہا تھا، مگر انہیں زمانے کا خوف بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری لڑکیاں جوان اور شادی کے قابل ہیں اس عمر میں، جبکہ ان کی شادی کے دن ہیں۔ اگر میں نکاح کر لوں گی تو لوگ کیا کہیں گے، میری بیٹیاں کیا سوچیں گی کہ ماں ہمیں دلہن بنانے کے بجائے خود دلہن بن گئی۔ جب تک
تم خود کسی مرد کا تحفظ حاصل نہ کرو گی، تمہاری بیٹیوں کی شادیاں اچھے گھروں میں نہیں ہو سکتی۔ زمانہ بہت خراب ہے، تنہا عورت کسی طرح ان فرائض سے بغیر سہارے عہدہ برآں ہو سکتی ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، میں کب تک تمہاری امداد کرتا رہوں گا؟ اس طرح سمجھا بجھا کر زبیر نے ان کو شیشے میں اتار لیا اور بقول خالہ جھوٹا سچا نکاح بھی کر لیا۔ نکاح سے پہلے خالہ نے کسی طرح امی سے ملاقات کی کوشش کی تھی، مگر ابو کے ڈر سے میری ماں ان سے ملنے نہ گئی۔ کہلوا دیا کہ نکاح کر لو، اچھی بات ہے، نکاح کرنا کوئی گناہ نہیں، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے۔ اس طرح ان بیچاری نے کوئی راہ نہ پا کر زبیر سے نکاح کر لیا۔ خدا جانے یہ سچ مچ کا نکاح تھا یا اس شخص کا ڈھونگ تھا۔ وہ نکاح نامہ لایا، خالہ سے دستخط کرائے، اپنی طرف سے 4 لوگوں کے نام بھی لکھ لیے اور پھر خالہ اور ان کے دونوں بیٹوں کو لے کر پرانے محلے سے چلا گیا۔ اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہ چلا کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ پہلے تو ان کے محلے کی کوئی عورت مل جاتی تو ان کے بارے میں حالات کی زبانی معلوم ہو جاتے، یا امی کسی جاننے والے کو خالہ کے محلے بھیج کر ان کے حالات پتہ کروا لیا کرتی تھیں۔ اب جب کہ زبیر کے نئے ٹھکانے کا ہی پتہ نہ تھا تو کس طرح ان کے حالات معلوم ہو سکتے تھے۔ یوں ہی 6 برس گزر گئے۔ ایک دن ابو گھر آئے تو موڈ بہت خراب تھا۔ امی سے کہنے لگے، سن لو اپنی بہن کے کرتوت، میں نہ کہتا تھا کہ عظمت سے نہ ملو، آخر کوئی وجہ تھی نہ، نام تو عظمت اور گیری جا کر ذلت کی پستیوں میں۔ یہ عظمت مجھے شروع ہی سے ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ امی نے پوچھا۔ آج ایک جاننے والا ملا تھا، وہ فلم انڈسٹریز کا آدمی ہے، مجھے بتا رہا تھا کہ ایک عظمت نامی عورت ہے جس نے زبیر نامی شخص سے شادی کر رکھی ہے۔ اس شخص نے نکاح کا ڈھونگ رچا کر اس کی دونوں لڑکیوں کو کوٹھے کی زینت بنا دیا ہے اور اب ان کو فلم انڈسٹری میں لانے کی جتن کر رہا ہے۔ والد صاحب نے یہ کہہ کر زمین پر تھوک دیا اور بولے، ایسے لوگوں کے رشتہ دار بتانا اپنی عزت خراب کرنا ہے۔ میں یوں ہی تو منع نہیں کرتا تھا تم کو، مجھے تمہاری بہن اور بہنوئی کے لچھنوں کا اندازہ تھا۔ اب خبردار، جو تم نے کسی کو بتایا کہ عظمت تمہاری بہن ہے، کوئی ذکر کرے تو کہہ دینا کہ وہ عظمت تو کب کی مر گئی، یہ کوئی اور عظمت ہوگی۔ ابا کی باتیں سن کر میں سوچ رہی تھی کہ حالات نے خالہ اور ان کی لڑکیوں پر کیا قیامت ڈھائی جو وہ ایسی غلیظ زندگی کو قبول کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ یقیناً ان سب کی شرافت کا قاتل وہ بدمعاش زبیر تھا جس نے ایک لمبی منصوبہ بندی کر کے میری خالہ اور ان کی بیٹیوں کو دلدل میں گرا دیا۔ لیکن ابا جان جو جان بوجھ کر میری مفلس اور مجبور خالہ سے تغافل برتتے رہے اور برے حالات میں ان کی مدد نہیں کی، کیا وہ مجرم نہیں؟ میری نظروں میں تو وہ بھی مجرم ہیں جنہوں نے برے وقت میں ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان سے امی کو بھی ترک تعلقات پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے بے شک قطع رحمی سے کام لیا اور آج والدہ اپنی بہن اور بھانجیوں کو اپنے رشتہ دار بتانے سے بھی خوف زدہ ہیں۔ ابا جیسے لوگ دوسروں کو مجرم ٹھہرانے سے پہلے خود اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔